ڈایوجینس آف سینوپ۔ دوستو، ڈایوجینس ایک گریک فلاسفر تھے جو 403 میں سائنوپ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت گریس ویسٹرن فلاسفی کا مرکز تھا۔ ڈایوجینس بھی اپنے فلسفے سائنسزم کے لیے مشہور ہوئے۔ سائنسزم سے مراد دراصل ایک ایسی طرز زندگی کو اپنانا ہے جو بالکل نیچر کے مطابق ہو۔ سینک لوگ معاشرتی روایات، لالچ، خود غرضی، مٹیریلزم، ویلتھ اور سٹیٹس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایک سادہ زندگی جو بالکل نیچر کے مطابق ہو اس کو فوقیت دیتے ہیں۔ ڈایوجینس سینوپ کے ایک نوبل خاندان میں پیدا ہوئے۔ گھر پر ہی لکھنا، پڑھنا، گھڑ سواری وغیرہ سیکھی، لیکن ان کی زندگی نے ایک ڈرامائی موڑ اس وقت لیا جب ان کے والد اور ڈایوجینس پر کرنسی کو ڈیبیس کرنے کا الزام لگا۔ ڈایوجینس کے فادر سرکاری خزانے کی نگرانی کرتے تھے۔ ان دونوں پر الزام لگا کہ یہ دونوں سکوں میں قیمتی دھاتوں جیسے گولڈ اور سلور کو تبدیل کر کے برونز اور کاپر شامل کرتے ہیں اور سکوں کی قیمتوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا وزن اور سائز کم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈایوجینس کے فادر کی جیل ہی میں موت ہو گئی جبکہ ڈایوجینس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا، جس کے بعد ڈایوجینس کو شہر چھوڑنا پڑا۔ کچھ ہسٹورینز کے مطابق ڈایوجینس خود کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کے جرم میں شامل نہیں تھے، لیکن ان سب کا ڈایوجینس کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑا۔ اس واقعے کے بعد ڈایوجینس کی سوچ بہت تبدیل ہو گئی۔ اس نے معاشرتی اقدار، روایات، دولت، سٹیٹس کو مسترد کرتے ہوئے خود کو گلوبل سٹیزن یعنی دنیا کا شہری قرار دیا، جس کے لیے وہ آج بھی مشہور ہے۔ دوستو، ڈایوجینس سردیوں میں ایک پیت ہاؤس میں رہتا تھا اور گرمیوں کے دن استمس کی ٹھنڈی ہواؤں میں گزارتا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کا موازنہ فارس کے عظیم بادشاہ کی طرز زندگی سے کرتا تھا جس نے بابل اور سوسا کے شہروں میں سردیوں کو برداشت کیا تھا۔ دوستو، ڈایوجینس ننگے پیروں چلا کرتا تھا اور اس نے اپنی زندگی کو دنیاوی چیزوں کے خواہشوں اور سہولتوں سے آزاد رکھا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے ایک بچے کو ہاتھوں سے پانی پیتے دیکھا تو اپنا پیالہ یہ کہہ کر پھینک دیا کہ قدرت نے پہلے ہی مجھے ایک پیالے سے نوازا ہے، یہ آج مجھے پتہ چلا۔ دوستو، ڈایوجینس کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ایسے طرز عمل کرتا جو کہ معاشرتی اقدار کے خلاف ہوتا، جیسے کہ لوگوں پر تھوکنا، لوگوں پر پیشاب کرنا، بونکنا اور بھیک مانگنا۔ اس لیے لوگوں نے اسے کنکوس کا خطاب دیا جس کے معنی ہے ڈاگ لائک۔ اس لیے ڈایوجینس ہسٹری میں ڈایوجینس دی ڈاگ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ڈایوجینس کہا کرتا تھا کہ میں ڈایوجینس ایک کتا ہوں، میں مہربان کو پیار کرتا ہوں، لالچی پر بھونکتا ہوں اور بدماشوں کو کاٹتا ہوں۔ ڈایوجینس اور الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، ان کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب 336 میں سکندر اعظم کو پرشیا کے خلاف ایک مہم میں استمس آف کورنتھ کا کمانڈر مقرر کیا۔ جب وہ کورنتھ پہنچے تو سبھی لوگ اس کے استقبال کے لیے جمع ہوئے، لیکن ڈایوجینس نے اس رسمی سلام میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور شہر سے باہر ایک پیڑ کے نیچے دھوپ میں لیٹ گئے۔ جب سکندر اعظم کو ڈایوجینس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ ڈایوجینس تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سکندر اعظم نے اس سے پوچھا کہ اسے تحفے میں کیا چاہیے، جس پر ڈایوجینس نے جواب دیا، "اسٹینڈ اے لٹل لیس بٹوین می اینڈ دی سن"، جس سے سکندر اعظم بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ اگر میں سکندر اعظم نہ ہوتا تو میں ڈایوجینس ہوتا، جس پر ڈایوجینس نے جواب دیا کہ اگر میں ڈایوجینس نہ ہوتا تو میں بھی ڈایوجینس ہوتا۔ دوستو، ڈایوجینس بہت ہی نہ سمجھنے والے انسان تھے۔ وہ دن کی روشنی میں شہر میں روشن لالٹین لے کر گھومتا رہتا تھا اور لوگوں کو دیکھ کر کہتا کہ ایک آدمی کی تلاش ہے۔ ڈایوجینس کہا کرتا تھا کہ امیر آدمی کے گھر پر تھوکنے کی واحد جگہ اس کا چہرہ ہے، کیونکہ اسے دنیاوی چیزوں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ افلاطون، جو بہت مشہور فلاسفر گزرا ہے اور جو سقراط کا شاگرد تھا،
ایک دفعہ اس نے ڈایوجنس کو سبزیاں دھوتے دیکھا تو کہا کہ اگر آپ جانتے ہوتے کہ بادشاہ کی دربار میں کیسے جانا ہے تو آپ سبزیاں نہ دھوتے، جس پر ڈایوجنس نے جواب دیا کہ اگر آپ سبزیوں کو دھونا جانتے تو آپ کو بادشاہ کی عدالت میں نہیں جانا پڑتا۔ ڈایوجنس اور افلاطون میں بہت بحث ہوتی تھی۔ ایک دفعہ افلاطون نے انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انسان پروں کے بغیر ایک بائپڈ ہے، تو ڈایوجنس افلاطون کے کلاس روم میں ایک چکن کے پر نکال کر لایا اور کہا کہ بیہولڈ آئی بروٹ یو اے مین، یعنی دیکھو میں تمہارے لیے ایک آدمی لایا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پلیٹو نے اپنی ڈیفینیشن چینج کی اور اس میں چوڑے چپٹے ناخنوں کا اضافہ کیا کہ انسان پروں کے بغیر اور چوڑے چپٹے ناخنوں کا ایک بائپڈ ہے۔ ڈایوجنس کا انتقال 323 BC میں ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈایوجنس اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا اور اس نے سیلف اسپیسیشن کے ذریعے اپنی آکسیجن روکی اور سوسائڈ کر لی۔ کچھ ہسٹورینز کے مطابق ڈایوجنس نے ایک زندہ آکٹوپس کو کھانے کی کوشش کی جس سے اس کی جان چلی گئی۔ کچھ ہسٹورینز کے مطابق ڈایوجنس کو ایک انفیکٹڈ کتے نے کاٹا تھا جس سے اس کی جان چلی گئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر اس وقت تقریباً 90 سال تھی اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ ڈایوجنس نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو شہر کے باہر پھینک دیا جائے تاکہ جانور اور پرندے اس کے جسم کو کھائیں، یا پھر ایک کھائی میں پھینک دیا جائے یا پھر دریائے لیسو میں پھینک دیا جائے، لیکن مرنے کے بعد ان کے فالوورز نے ان کو کورنتھ شہر کے ساتھ دفن کر دیا تھا۔